بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ عرب کی گرم ریت پر چلتے ہوئے ایک مختصر سا قافلہ عراق کی سمت روا دوا تھا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا۔ اس قافلے کی قیادت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے مولا علی مشکل کشا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لگتے جگر مولا امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے۔ یکم محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور جان نثار ساتھیوں کے ساتھ منزل کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند دن پہلے تک امید تھی کہ کوفہ کے ہزاروں لوگ ان کا استقبال کریں گے، لیکن اب حالات یکسر بدل چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک لمبا سفر تھا۔ ان کے ساتھ خواتین تھیں، بچے تھے، نوجوان تھے اور وہ وفادار ساتھی تھے جو ہر حال میں اپنے امام کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار تھے۔ قافلے میں آپ کی پیاری بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی، ام کلثوم سلام اللہ علیہا تھی، مولا علی کے اہل و عیال حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر اہل بیت بھی موجود تھے۔ مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ آپ جانتے تھے کہ یزید کی حکومت آپ کو آزادانہ طور پر کوفہ پہنچنے نہیں دے گی۔ اس کے باوجود آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں مختلف مقامات پر لوگ آپ سے ملتے رہے، کوئی سلام عرض کرتا، کوئی نصیحت کرتا، کوئی کوفہ کے حالات بیان کرتا۔ کئی لوگوں نے تو عرض کیا کہ اہل کوفہ پر بھروسہ نہ کیجیے، ان کا ماضی وفاداری سے زیادہ بے وفائی کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ان سب باتوں کو سنتے تھے، لیکن آپ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا۔ آپ امت کو حق اور باطل کے فرق سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روح باقی رہے۔ سفر کے دوران ایک ایسا لمحہ بھی آیا جس نے پورے قافلے کو غم میں مبتلا کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے صاحبزادے اور حضرت ہانی بن عروہ سلام اللہ علیہ ہما کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکی تھی۔ یہ خبر سن کر ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہ شخصیت تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات جاننے کے لیے بھیجا تھا۔ ابتدا میں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن جب ابن زیاد نے سختی شروع کی تو وہی لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بالآخر مسلم بن عقیل سلام اللہ علیہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور پورے حالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اب کوفہ کی وہ صورتحال باقی نہیں رہی جس کی خبر پہلے دی گئی تھی۔
یہ سن کر قافلے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کے لیے ایسے محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو، لیکن پھر وفادار ساتھیوں نے ایک ایک کر کے عرض کیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہمیں 1000 بار بھی قتل کیا جائے اور دوبارہ زندہ کیا جائے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے عرض کی کہ ہم نے حق کا راستہ اختیار کیا ہے اور اب اسی پر جان دیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے دنیا کے سامنے وفاداری کی نئی مثال قائم کر دی۔ یکم محرم کے دن قافلہ عراق کی سرزمین میں مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ موسم گرم تھا، پانی کی فکر بھی ساتھ ساتھ موجود تھی، خواتین اور بچوں کی ضروریات بھی تھیں، لیکن سب سے بڑی فکر دین کی سربلندی تھی۔ امام حسین علیہ السلام بار بار نماز ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔ آپ کے ساتھی بھی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ قافلہ صرف ایک سیاسی سفر نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایمان، صبر اور قربانی کا سفر تھا۔ ادھر کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد مسلسل تیاریاں کر رہا تھا۔ اس سے خوف تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچ گئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس نے مختلف راستوں پر اپنے سپاہی تعینات کر دیے تھے۔ اسی دوران حر بن یزید ریاحی کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ اس کا کام امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی نگرانی کرنا تھا۔ جب حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچا تو شدید گرمی تھی، سپاہی پیاس سے نڈھال تھے۔ ایسے وقت میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے۔ یہ منظر تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ جن لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا انہیں بھی پانی پلایا گیا، حتیٰ کہ گھوڑوں کو بھی پانی دیا گیا۔ یہی امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی اخلاقی عظمت تھی۔ حر اس حسن سلوک کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کے دل میں پہلی مرتبہ یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ جس شخصیت کے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ خاندان نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چشم و چراغ ہے۔ یکم محرم گزرتا جا رہا تھا، قافلہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن حالات بتا رہے تھے کہ ایک عظیم آزمائش قریب ہے۔ اہل بیت کے بچے اپنے بزرگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، خواتین صبر اور استقامت کی مثال بنی ہوئی تھیں، نوجوان جذبہ ایمان سے سرشار تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر اطمینان تھا۔ آپ جانتے تھے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا۔ آپ نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچائی، صبر اور اللہ پر توکل کا درس سیکھا تھا۔ یکم محرم کا سورج غروب ہونے لگا، صحرا کی فضا میں خاموشی پھیلنے لگی۔ قافلے نے قیام کیا، نمازیں ادا کی، دعا کی گئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، لیکن آنے والے دن تاریخ کے سب سے دردناک اور عظیم دن ثابت ہونے والے تھے۔ مولا نے خطبہ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرزمین کربلا پہنچا تو آپ نے زمین کی طرف دیکھا، صحرا کی خاموشی کو محسوس کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ رکنے والی نہیں تھی بلکہ ایک نیا باب لکھا جانے والا تھا۔
امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے اہل و عیال، اہل بیت اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے زمین کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا یہ سرے زمین کربلا ہے۔ یہ نام سنتے ہی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء۔ اے اللہ، میں غم اور آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن آنکھوں میں ذمہ داری کی چمک تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری آزمائشیں شروع ہوں گی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حقیقت سے آگاہ کیا، مجھے معلوم ہے کہ یہ زمین ہمارے صبر اور قربانی کا امتحان لے گی، لیکن جو اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ساتھیوں نے یہ سنا تو ایک آواز میں جواب دیا، اے نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ نے کہا کہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ہمیں بار بار زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وفا نے تاریخ کو بدل دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، ہم نے تیرے دین کی خاطر یہ راستہ اختیار کیا ہے، ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما اور ہمیں حق پر قائم رکھ۔ پھر آپ نے اہل بیت کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا وہ چہرے جو صبر اور قربانی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کربلا کی زمین خاموش تھی، مگر گویا آنے والے دنوں کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وفا آزمائی جانے والی تھی، صبر کا امتحان ہونا تھا اور حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ کر جو پیغام دیا وہ صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک پوری امت کے لیے سبق تھا کہ حق کے لیے ڈٹ جانا، ظلم کے سامنے نہ جھکنا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ تو اپنی میں اس ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے آسمانوں اور زمین کے رب، اے دل کے حال جاننے والے، اے آزمائشوں کے خالق اور صبر عطا کرنے والے اللہ، ہم تیرے در پر جھکے ہیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے، ہمارے دل بوجھل ہیں، ہماری زبانیں تیری حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے اس حالت میں آئے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ طاقت، نہ وسائل، نہ دنیا کی کوئی بڑائی۔ ہمارے پاس صرف ایمان ہے، صرف امید ہے اور صرف تیرا نام ہے۔ اے رب کائنات، ہم تجھ سے وہ ایمان مانگتے ہیں جو کبھی کمزور نہ ہو، وہ یقین مانگتے ہیں جو کبھی ٹوٹ نہ سکے، وہ صبر مانگتے ہیں جو ہر آزمائش میں ہمیں قائم رکھے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نبیوں کو آزمائشوں میں صبر عطا فرمایا، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سکون عطا کیا، جس طرح تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں استقامت دی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی رضا پر راضی رکھنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ہمارے راستے میں کربلا جیسی سختی آ جائے، اگر ہمارے سامنے حق کے لیے قربانی کا وقت آ جائے، تو ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما جو امام حسین کے ساتھیوں کو عطا کیا۔ اے رب کربلا، ہمیں امام حسین علیہ السلام جیسا صبر اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی محبت میں اندھا نہ کر۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے آواز اٹھائی، الہی اپنے شیر خوار
بیٹے حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ میرے مولا ہمیں بھی ویسے دل، ہمیں بھی ویسا صبر، ہمیں بھی ویسی استقامت اور ہمیں بھی ویسے بیٹے عطا فرما۔ یا الہی ہمیں دنیا کی محبت میں اندھا نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں دولت، شہرت اور طاقت کے فریب سے بچا۔ اللہ اگر ہمارے سامنے حق کے لیے قربانی کا وقت آ جائے تو ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو عطا کیا تھا۔ ہمیں وہ نظر عطا فرما جو حق اور باطل میں فرق کر سکے۔ اے رب العالمین اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرمانا، اگر ہمارے دل سخت ہو جائے تو انہیں نرم فرما، اگر ہماری آنکھیں آنسو بھول جائیں تو ہمیں رونا سکھا۔ اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا، ہمیں استاد کا ادب کرنے والا بنا، ہمیں کمزوروں کا سہارا بنانے والا بنا، ہمیں ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والا بنا۔ الہی ہمارے دلوں سے حسد کو نکال دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم فرما، ہمارے رشتوں میں محبت اور سکون ڈال دے۔ اے رب محمد ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں نماز کی لذت عطا فرما، ہمیں وہ سجدے نصیب فرما جس میں دل تیرے قریب ہو جائے۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تو رحمت کرنے والا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو آج ہم تیرے در پر آئے ہیں، ہمیں خالی نہ لٹا۔ اے اللہ اگر ہم نے زندگی میں غلط راستہ اختیار کیا ہے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر ہم نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے تو ہمیں نفس پر قابو دینا سکھا دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو حق پر قائم رہتے ہیں، چاہے دنیا ان کے خلاف ہو، چاہے حالات ان کے خلاف ہوں۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے، گناہوں سے، غیبت سے اور حرام کی کمائی سے بچا۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری نسلوں کو ایمان والا بنا، ہمارے گھروں کو قرآن والا بنا۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اسے ختم فرما، جہاں کہیں آنسو ہیں وہاں خوشیاں لے آ، جہاں کہیں اندھیرے ہیں وہاں ہدایت کا نور پہنچا دے۔ الہی جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہی پردیسی بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں تو میرے مالک ان پردیسیوں کے صدقے سے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی یا میرے مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے دین کے سچے سپاہی بن جائیں، ہم حق کے لیے جئیں اور حق کے لیے مریں۔ اللہ اگر ہماری زندگی کا کوئی لمحہ تیرے دین کی خدمت میں لگے تو اسے قبول فرما۔ اللہ ہمیں حسین علیہ السلام کے راستے کی محبت عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ الہی ہمارے دلوں کو بغض، نفرت سے پاک فرما، ہمیں ایک امت بنا، ہماری آنکھوں سے گناہوں کے آنسو نکال دے اور ہمیں توبہ کے آنسو عطا فرما۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، ہمارا آخری سجدہ تیرے حضور ہو۔ اے اللہ قبر کے سوالات آسان فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا اور ہمیں آخرت میں اپنے نبی ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ساقی کوثر نصیب فرما۔ اللہ ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے، ہم گناہ گار ہیں تو غفور و رحیم ہے، ہم محتاج ہیں تو بے نیاز ہے، ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے شوہروں کی کمائی میں برکت عطا فرما، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ الہی ہمیں حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے، جادو کرنے والوں کے جادو سے محفوظ فرما۔ اور الہی تو ہمیں اپنی رحمت سے نہ چھوڑنا، وہ تو بے نیاز ہے میرے مالک، ہماری دعا قبول فرما، ہمیں صحیح معنوں میں علم سیکھ کر آگے سکھانا نصیب فرما، ہمارے سننے والوں کی خیر فرما۔ الہی
یا میرے مالک ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ہسٹری، ان کی تاریخ، کربلا کے مناظر دنیا تک صحیح صحیح معنوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔